اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، سورہ مبارکہ فاتحہ پر ہماری گفتگو شروع ہو چکی تھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حد تک ہم نے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے اندر پروردگار عالم جو ارشاد فرماتا ہے کہ شروع کرو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اور میں فقط آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے ساتھ جو بعض مفسرین نے اس کے رب کو بیان کیا اس کی طرف بھی ہم نے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مزید پروردگار عالم کی جو صفات یہاں پر پروردگار نے ہائی لائٹ کی ہیں جو اللہ کے فوراً بعد الرحمن اور رحیم، اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی اور ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ رحمان اور رحیم کے درمیان کیا فرق ہے، جبکہ دونوں کا مادہ رحم سے ہے اور اس کا مطلب عطا کرنا ہے۔ اور اس کے ذیل میں یہ بات ہوئی تھی کہ رحمان کا مطلب ہے پروردگار عالم کی رحمت عمومی اور رحیم کا مطلب ہے خدا کی رحمت خصوصی، جو پروردگار کی اسپیسیفک مرضی ہے کہ جس کا اہم ترین مظاہرہ میدان قیامت میں ہوگا کہ جہاں پر اعمال کی بنیاد پر پھر پروردگار کی طرف سے عطا اور بخشش اور عنایتیں ہیں، وہ رحیم کے عنوان سے ہے اور رحمان کے عنوان سے پروردگار نے اپنی عمومی رحمت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر چاہے کافر ہو، مشرک ہو، اہل کتاب ہو، منافق ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، جب پروردگار عالم کی رحمتوں سے وہ بہرہ مند ہو رہا ہے اور ان سے وہ استفادہ کر رہا ہے تو وہ ساری جو عنایتیں ہیں وہ رحمان کے عنوان کے ماتحت ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو پہلی آیت آتی ہے بسم اللہ کے فوراً بعد وہ ہے الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت سے امور ایسے ہیں کہ جو قابل غور ہیں اور ان پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ مثلا سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو تمام تعریفوں کی بات کی جا رہی ہے تو یہ حمد کے اوپر الف لام جو آپ کو نظر آتا ہے کہ الحمد، اس الف لام کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ گرامیٹیکلی یہ الف لام استغراق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کور کر لیتا ہے وہ تمام کو۔ اگر وہ کسی کے الف لام کے بہت سے مطلب ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ اگر وہ استغراق کے لیے استعمال ہو الف لام استغراق تو مطلب یہ ہوگا کہ پھر تمام تعریفیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ الحمد یعنی تمام تر تعریفیں، اور پھر وہ کس کے لیے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے ہیں، اور وہ اللہ کون ہے کہ رب العالمین، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اللہ کی پھر ربوبیت کی جو صفت ہے پالنے والا ہونے کے عنوان سے اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اور وہ پالنے والا کسی ایک انسان، دو انسان، تین انسانوں کا نہیں ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ واپس چلیے حمد کے لفظ کی طرف کہ حمد کا مطلب ہے تعریف۔ اب ظاہر ہے کہ جیسا کہ علماء نے لکھا کہ حمد کے لیے جو تعریف کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ اس کے مطلب اور مفہوم کو پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تعریف کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ تعریف ایسے کاموں کی بھی ہوتی ہے کہ جس میں کرنے والے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر آپ خوشبو کی تعریف کرتے ہیں یا گلاب کے پھول کی تعریف کرتے ہیں تو گلاب کے پھول کی تعریف میں خود گلاب کے پھول کا کوئی کمال نہیں ہے مگر پھر بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ ایک انسان ہے وہ بہت بہادر ہے، اب ظاہر بہادری اس کے اختیار کے ساتھ ہے، وہ میدان میں ثابت قدم رہتا ہے تو یہ میدان میں ثابت قدم رہنا یہ اس کے اختیار کے ساتھ وابستہ ہے کہ وہ ڈٹا رہے۔
اب یہ جو ڈٹا رہنا ہے اس کی بھی تعریف ہوتی ہے، اور جو دوسری طرف گلاب کے پھول ہے اس کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں بہت بلند و بالا پہاڑ ہے اور آپ اس کی بلندی کی تعریف کرتے ہیں تو اس پہاڑ کی بلندی میں خود اس پہاڑ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، یا مثلا سمندر کی لہریں ہیں وہ آپ کو امپریس کرتی ہیں اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے اندر سمندر کی ان لہروں کا اپنا کوئی کنٹریبیوشن ایز سچ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو جیسا بنایا گیا ہے وہ ویسا ہے۔ مور کا پر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، کوئی رنگ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ سارے امور وہ ہیں جو مدح کے ذیل میں آتے ہیں کہ ٹھیک ہے تعریف تو ہو رہی ہے مگر یہ مدح ہے کہ اس اعتبار سے کہ اس کے اندر جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں چیز اچھی ہے، اپیلنگ ہے، اٹریکٹیو ہے، امپریسو ہے، لہذا اس کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن اس کا اپنا کوئی رول اس کے اندر نہیں ہے۔ حمد کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ خود اس کمال کے اوپر ہے، یعنی وہ کمال اس کا ہے، اس کمال کی وجہ سے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب جب یہاں پر کہا گیا کہ الحمدللہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی غیر اللہ کی تعریف کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ اس میں پھر ویژن کا فرق ہے، اس میں نظر کا فرق ہے، یعنی اس کے اندر جو تعریف کرنے والا ہے اس کا ذہن کیا ہے، اس کے اندر کتنی وسعت ہے، یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ مثلا آپ ایک موحد، ایک وہ شخص کہ جو خدا کے ایک ہونے پر یقین رکھتا ہے، تعریف اگر وہ کرے، یعنی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام ہی ہے محمد، محمد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، تو وہ بھی ہم سے ہی نکلا ہے۔ یعنی جو آپ سنتے ہیں خطبوں کے اندر کہ سمیہ فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد، یہ جو آپ سنتے ہیں کہ آسمانوں میں اور عرش میں اس کا نام جو ہے وہ احمد ہے، وہ بھی تعریف، وہ تو خیر چلیے وہ احمد جو ہے وہ تعریف کرنے والا کہ وہ افعال التفضیل کے صیغے سے، پیغمبر اکرم خود عالم بالا میں اس وقت تعریف ہی تعریف اور پروردگار عالم کی حمد و ثنا اور عبادت کے اندر مشغول تھے۔ لیکن محمد کا تو مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اور بہت تعریف کی جائے، اس لیے کہ باب تفعیل میں اس میں زور پیدا کیا جاتا ہے، انٹینسٹی لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے، اسٹریس پیدا کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ جو محمد ہے اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تعریف جس کی جائے، تو پھر پیغمبر اکرم کی تعریف کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ الحمدللہ ہے، ساری کی ساری تعریفیں تو اللہ کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ موحد کی جو نظر ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے، وہ محدود نہیں دیکھتا ہے، وہ بہت آگے دیکھتا ہے۔ اگر ایک کافر ہے، اگر ایک مشرک ہے، اس کی نظر محدود ہے، اس کی نظر میں اتنی وسعت نہیں ہے، وہ بہت کم دیکھ سکتا ہے، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ایک موحد ہے، اگر خدا کو ایک ماننے والا ہے، ایک مومن ہے، اگر وہ فرض کیجئے کہ پھول کی بھی تعریف کرے گا تو یہ تعریف پھول کی بعد میں ہوگی، پہلے پھول کو پھول بنانے والے کی تعریف ہوگی۔ یعنی اس کے ذہن کے اندر جب وہ پھول کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو افسانے کی صنعت گری کی تعریف بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے کہ وہ پروردگار عالم تک اس کا ذہن جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ واقعا الحمدللہ، کیا کہنا اس پروردگار کا، کیا اس کی شان ہے کہ جس نے اس پھول کو یہ رنگ عطا کیا ہے۔ وہ اگر کسی انسان کی بھی تعریف کرتا ہے، اگر اس کی خطابت کی، اس کی شجاعت کی، اس کے اخلاق کی، اس کے کسی دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی کمال ہے، آخروی اعتبار سے کوئی کمال ہے، اگر اس کی بھی تعریف کرتا ہے تو اس تعریف کے پیچھے وہ مؤثر حقیقی جو ہے پروردگار عالم، تو اس کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ جو اس کی نظر میں وسعت ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے۔ پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پھر کسی اور کی بھی اگر تعریف کی جائے تو کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے، کہ جب انسان کے ذہن کے اندر اتنی وسعت موجود ہو کہ وہ ہر تعریف کے ساتھ پروردگار عالم کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اصل میں عطا کرنے والی ذات تو پروردگار کی ہے۔ تو الحمدللہ، اب اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو معاملہ بالکل حل ہو جاتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، یعنی اس نے عالمین کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ جو عیسائیوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اب، کہ وہ باپ ہے۔ اب ظاہر باپ ہونا یہاں پر بالکل حقیقی معنوں کے اعتبار سے تو خدا کے لیے کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہ کسی اور کے لیے، لیکن اگر آپ مجازی تصرف بھی اس میں کریں تو یہ اب ہونا، یہ خالق ہونے کے لیے تو لفظ استعمال ہو سکتا ہے کہ مثلا وہ پیدا کرنے والا ہے، مگر پیدا کرنے کے بعد کیا؟ پیدا کرنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا؟ کہا کہ نہیں، وہ پالنے والا ہے۔ الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا،
وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب آپ ذرا قرآن مجید کی وسعت کا اندازہ کریں کہ جہاں اس ماحول کے اندر کہ جہاں پر ہر دن کے لیے اور ہر قبیلے کے لیے اور ہر بارش کے قطرے کے لیے مثلا ایک بت بنایا ہوا تھا، وہاں پروردگار عالم اپنا تعارف کرواتا ہے کہ صرف تمہارا نہیں، صرف انسانوں کا نہیں، صرف مخلوقات کا نہیں، اور صرف اس ایک عالم کا نہیں، عالمین میں جو کچھ بھی ہے اور جتنے عالم ہیں ان سب کا پالنے والا وہ پروردگار ہے، وہ خدا ہے، وہ ایک ہے اور وہ سب کا پالنے والا ہے۔ یعنی آپ ذرا دیکھیے کہ ذہنوں کو پروردگار کہاں پر لے کر جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اتنی محدود نظر والے افراد ہیں، یعنی میڈ ان جاپان کے ٹائٹل کے ساتھ ہم لوگ چیزیں تو بہت خریدتے ہیں، مگر شاید آپ کے لیے یہ چیز حیرت کی ہو کہ شانٹوازم، وہ مذہب جو جاپان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ دین جو جاپان میں پایا جاتا ہے، آج بھی اس کے اندر ایک خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ 2 3 4 5 10 100 کتنے 500 1000 لاکھ نہیں، 80 کروڑ سے لے کر 800 کروڑ تک دیوتاؤں کا کانسیپٹ وہاں پر موجود ہے۔ 800 کروڑ خدا، اور یہاں پر خدا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ ایک ہے اور عالمین کا پالنے والا ہے۔ عالمین میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی ربوبیت سے باہر ہو، کسی دوسرے کی مجال کیا ہے کہ وہ اس خدا واحدہ لا شریک کا شریک قرار پا سکے یا بن سکے۔ تو اب دیکھیے کہ کہاں اسلام کس اینگل پر اور کس ڈائمنشن میں انسان کو لے کر جاتا ہے کہ وہ اپنے ذہن کو وسعت دے کہ وہ ایک خدا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ کوئی نیند آتی ہے، نہ زمانے کا گزرنا اسے خستہ کرتا ہے، نہ تھکاتا ہے، وہ خدا وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ یعنی تمہارے ذہنوں اور نظر کے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ اس ایک کو تمام عالمین کے اوپر محیط وہ محسوس کرے، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو مشرکین عرب تھے ان کے لیے یہی چیز سمجھنا بہت مشکل تھا کہ وہ پالنے والا کیا، مثلا یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا پالنے والا نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، کوئی نہیں ہے، وہی ایک ہے۔ ورنہ وہ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، خالق ہونے کی حیثیت سے لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو یہ لوگ کہیں گے یقیناً اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس حد تک تو وہ کانسیپٹ ان کے پاس تھا کہ ہاں ایک تو ایسی شکتی ہے، ایک تو ایسی طاقت ہے۔ وہ تو ہندوؤں کے پاس بھی، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہندوؤں کے پاس بھی یہ کانسیپٹ برہما کے عنوان سے ہے۔ اسی طرح سے دوسرے مذاہب کے اندر بھی بعض آپ کو یہ کانسیپٹ تو ملے گا، مگر یہ ربوبیت کا معاملہ کہ وہ ایک ہے، اس نے پیدا کیا ہے اور پھر وہی پالنے والا ہے اور عالمین کا پالنا۔ اچھا کیوں پالنے والا ہے؟ ایک دو ملکوں کا نہیں، اس دنیا کا نہیں، کائنات میں گیلیکسیز پر گیلیکسیز، یعنی جہاں تک جو کچھ بھی ہے، دنیا ہے، آخرت ہے، سب کا پالنے والا وہ ہے۔ وہ کیوں پالنے والا ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت کے اندر کہ وہ رحمان ہے، الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ ہم پہلے یہ گزارش کر چکے ہیں خدا کی صفت اس کی ذات سے ہٹ کر نہیں ہے، صفات زائد بر ذات نہیں، جو ہم صفات سلبیہ کے اندر پڑھتے ہیں، وہ کہ الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وہ رحمان ہے، اس کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ربوبیت کے سارے امور کو انجام دے، کہ وہ عالمین کو پالے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا۔ اس لیے رحمانیت جو ہے وہ ربوبیت کے ساتھ باقاعدہ تعلق رکھتی ہے، اور ہے تو ساری صفتیں پروردگار ہی کی۔ اب اس میں یہاں پر اس بات پر بھی توجہ کیجیے گا کہ یہ لفظ الحمد جو ہے، الحمدللہ، یہ شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور معصومین نے بڑی تاکید کی ہے کہ جو انسان کے بس میں ہے جتنا شکر ادا کرنا، اس کیپیسٹی کے اندر جو حق کے شکر ہے وہ ادا وہ کرنا چاہے تو اس کی زبان پر یہی جملہ آ سکتا ہے کہ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یعنی شکر آپ ادا کریں گے ظاہر کسی نعمت کے حصول کے موقع پر، کہ انسان کو کوئی نعمت ملی ہے، عام طور پر یہی روش ہے، اور رفع کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن اگر کسی کو نعمت ملی ہے تو وہ اس نعمت کے حصول پر شکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ لفظ، کیا وہ جملہ ہو سکتا ہے کہ جو بہترین ادائیگی شکر کے لیے استعمال ہو سکے؟ تو معصوم نے بتایا چھٹے امام نے کہ الحمدللہ، کہ اگر کوئی کہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے تو گویا اس نے حق کے شکر ادا کر دیا، ورنہ تو بندے کے لیے حق کے شکر ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ یہ تو ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر، یعنی مناسب ہے کہ میں چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ نبی خدا علیہ السلام تقریباً ایک ہی جیسی بات چوتھے امام کی مناجات میں
اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہ اس مکالمے میں جو پروردگار کے ساتھ ہے، جو بعض مجالس کے اندر پیش کرنے کا شرف بھی ہم نے حاصل کیا کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور پروردگار عالم سے گفتگو ہو رہی، تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو اور حق کے شکر ادا کرو، جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے بعد